بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ترتیل القرآن اور میں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا قرآن کریم کے ساتھ تعلق الحمدللہ عمل والا بھی ہے، عقیدت والا بھی ہے، محبت والا بھی ہے، اور مین اس بات پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ قرآنی فکر، قرآنی تدبر، اس کو ہمارے اندر اتر جانا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں پاسبل ہے کہ جب ہم اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گے اور اس تعلق کو اپنے عمل میں ڈھالیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے انہیں کہا کہ میں مفصل کو ایک رکعت میں پڑھتا ہوں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم اس طرح جلدی جلدی پڑھتے ہو جس طرح شعر پڑھ جاتے ہو۔ بے شک کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا، لیکن یاد رکھو قرآن مجید جب دل و دماغ میں راسخ اور پختہ ہو جائے تب ہی نفع دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ناظرین آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس اہتمام کے ساتھ آقا علیہ السلام نے قرآن حکیم کی تلاوت سے متعلق فرمایا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے صرف پڑھنا مقصود نہیں ہوتا، اس میں دوسری رائے نہیں کہ صرف قرآن کی تلاوت بھی کی جائے تو اس کا بھی اجر ہے، لیکن مقصد تو یہ ہے کہ جو قرآنی فکر ہے، قرآنی جو مضمون ہے، اس میں جو مشیت الہی ہے، جو اللہ کریم چاہتا ہے، اس پر غور کیا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ تو دیکھیں آج الا ماشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر اول تو قرآن مجید کی ریگولر بیسس کے اوپر تلاوت نہیں کی جاتی۔ ہمیں چاہیے تھا ہم اپنی نسلوں کے اندر یہ ذوق اور شوق منتقل کر کے دنیا سے جاتے کہ ہمارے بعد ہماری نسلیں کم از کم روزانہ ایک دفعہ تو قرآن کریم کو کھولیں، پڑھیں اور اس پر غور کریں، جبکہ یہ پریکٹس بڑی کم ہے اور اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ اگر کبھی قرآن کریم کو تلاوت کرنے کے حوالے سے کسی مجلس میں ہمارا جانا بھی ہوتا ہے، اور بعض ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر ہم یہ بات ویو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ قرآن کریم کو بڑی تیزی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ۔ اب پڑھنے والا تو پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن ناظرین جو سننے والا ہوتا ہے اس پر بھی وہی کیفیت تیزی کے ساتھ جو گزرنا ہے، اس کے مفاہیم، اس کے اندر جو گہرائیاں اللہ کریم نے رکھی ہیں، اس کے اندر جو راز اور کیفیات اور روحانیت کے سمندر ہیں، وہ جو پنہاں چیزیں ہیں، ان پر پھر دھیان نہیں جاتا۔ کیسے جائے گا؟ دیکھیں، اگر آپ کسی صاحب نسبت کے ساتھ اپنی قربت کر لیں تو وہ آپ کو طریقہ سلیقہ بتائے گا کہ قرآنی مفاہیم، قرآنی کیفیات اور قرآنی روحانیت آپ کے اندر کیسے اتر سکتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ریگولر بیسس کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، اور پھر جو مضمون قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے اس کو اپنے اندر اتارا کریں، اس پر عمل کیا کریں تاکہ قرآن ہمیں نفع دے۔ ہمارے پروگرام ترتیل القرآن کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن کریم کے ساتھ اس طرح جوڑا جائے کہ آپ کی زندگی رنگی ہوئی نظر آئے قرآنی فکر کے اندر۔ ناظرین، آج جو شخصیات ہمارے پروگرام کی زینت ہیں ان میں بلا شبہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت جو آپ کی بھی پسندیدہ ہے اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں، اور بلا شبہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے نعت گو شاعر ہیں آپ، بہت ضخیم ان کی کلیات ہے اور بات بڑے سہل انداز سے کرتے ہیں لیکن مستند کرتے ہیں۔ محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، قبلہ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے بہت بڑے قاری قرآن، جن کو مختلف لہجوں کے ساتھ اور مختلف جو قرآن کریم کے مقامات قرات کے حوالے سے ایک ملکہ حاصل ہے، ہولڈ ہے، محترم قاری محمد زبیر صاحب۔
جناب آپ کا بہت شکریہ. آغاز فرمائیے تلاوت کلام پاک سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. اللہ اکبر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ. ناظرین آپ نے کلام الرحمن کی تلاوت سماعت کی ہے اور اب ہم بڑھتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی طرف ترجمہ اور تفسیر کے لیے. جی محترم. جناب شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورہ الحجر ہے، 14واں پارہ ہے اور آیت نمبر 92 سے قاری صاحب نے پڑھا. تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے. مسئولیت اور احتساب کی بات ہو رہی ہے. جی سر. اور یہ بھی ایک اہم ترین مقام ہے قرآن پاک میں اس حوالے سے. اما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے کیا اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس اعتبار سے وہ جواب دہ ہوں گے. ہر شخص جواب دہ ہوگا. جی ٹھیک. ہر ایک سے، جیسے قرآن نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. ایسے ہی وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک سے اعراض کیا ہے، اوپر آیت میں جو پیچھے مضمون ہے، جنہوں نے کلام الہی کو، دیکھیے ترجمہ کیا کیا صاحب کنز الایمان نے، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے کلام الہی کو تکے بوٹی کر لیا. اللہ کے کلام کو، قرآن عظیم الشان کو تقسیم کر لیا ٹھیک ہے مختلف حوالوں سے، اور ہر ایک نے اس جز کو پکڑ لیا اور سمجھا کہ یہی قرآن ہے. حالانکہ قرآن کو ہمیں بطور کل لینا ہے، بطور جز نہیں لینا. ٹھیک ہے. الفاتحہ کی، الحمد کی، الف لام سے والناس کی سین تک پورے قرآن کو ہم نے اپنا منشور بنانا ہے، تب ہم منزل مقصود پہ پہنچیں گے بلا شبہ. ٹھیک. ابھی جو آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھی ہے، تو صحابہ کرام کی ٹریننگ اور تربیت نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمائی ہوئی تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے ہیں، تو ایک صاحب آئے، اشراق کا چاشت کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضور میں ابھی 10 پارے تلاوت کر کے آ رہا ہوں. اچھا جی. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا
کہ اتنی جلدی تم نے 10 پارے پڑھ لیے اتنے تھوڑے ٹائم میں؟ تو انہوں نے کہا جی میری تو روٹین ہے، میں ایسے پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں قرآن پاک کی صرف 10 آیات، تم نے تو 10 پارے پڑھے ہیں، صرف 10 میں آیات، صرف 10 آیات کو صحیح تجوید کے ساتھ درست طریقے سے پڑھ کے پھر اس کو سمجھ لوں تو مجھے 10 پارے پڑھنے سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ ٹریننگ ہے قرآن، اور قرآن خود یہی کہہ رہا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بہت خوبصورت، جتنا آسانی سے سہولت سے پڑھ سکو وہ پڑھو، لیکن اصل مقصد جو اس کے نزول کا ہے اس پہ فوکس کرو، اس کو اپنے اوپر طاری کرو۔ وہی بات یہاں ہو رہی ہے۔ تو پھر فرمایا ان سے ضرور پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو ان کفار نے کیا ہے اور قرآن سے جو اعراض کیا ہے، اللہ کی آیات سے اعراض کیا ہے۔ جی جی جی، تو پھر حکم دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے، یعنی پہلے جو چیزیں پوشیدہ طور پر تبلیغ ہو رہی تھی، اب حکم آ گیا کہ آپ اس کو مشتہر کر دیں، اعلانیہ اس کا اعلان کر دیں، جی، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں۔ وَعَارِضًا لِلْمُشْرِكِينَ، پہلے کیا تھا؟ چونکہ تبلیغ مقصود تھی، دعوت دینا مقصود تھا، تو ان کے ساتھ نرم رویہ رکھا جاتا تھا، تعلق بھی رکھا جاتا تھا، اور وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بے ادبی اور گستاخی کا مرتکب ہوا کرتے۔ گستاخی کے مرتکب ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ گفتگو سن رہے ہیں کفار سے منہ پھیر لیں، اور جہاں پر بہت ساری حکمتیں تھیں پہلے ان کے ساتھ متعلق ہونے کے حوالے سے، اب قرآن کا حکم آیا ان سے منہ پھیر لیں۔ جی پھیر محترم، لیں اور ان کی پرواہ بھی نہ کریں، اب اعلانیہ اپنی دعوت کو عام کریں، ان کی پرواہ بھی نہ کریں۔ ان کی پرواہ نہ کریں۔ وَعَارِضًا لِلْمُشْرِكِينَ کا مطلب یہی ہے نا، ظاہر ہے وہ تو چونکہ ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن میں تھے نا جی، ڈومینیٹ کر رہے تھے معاشرے پورے مکہ اور پورے عرب کو، کفار یہ سارے سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت بالکل ابتدائی سٹیج پہ تھی، چند لوگ ابھی، وہ بھی اکثر جو تھے غلام تھے اور غرباء تھے، مساکین تھے، جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، بااثر لوگ نہیں تھے۔ تو اس لیے اسلام کی دعوت بہت آہستہ، بہت پوشیدہ طریقے سے چل رہی تھی۔ اب حکم آ گیا کہ اب آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی، اس دعوت کو اعلانیہ پہنچانا ہے، اور ان کفار کا جو رویہ تھا، جو ہمیشہ سے رہا ہے گستاخی کا، پھر مجھے علامہ اقبال یاد آئے، وہ کہتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ لہٰذا یہاں آیت نمبر 95 میں فرمایا انا کفیناک المستہزئین، بے شک ان تمسخر اور ان مذاق اڑانے والوں پر ہم آپ کو کفایت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، صفات، کمالات اور آپ کی ناموس کے تحفظ کا ذمہ خود لیا ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، یہ جو بھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی ہیں، رہے ہیں، اور اب بھی ہیں، اور یہ رہیں گے قیامت تک، کیونکہ یہ ٹکراؤ رہنا ہے، خیر اور شر کا، حق اور باطل کا ٹکراؤ رہتا ہے، تو کسی نہ کسی صورت وہ الجھتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں پہ میں چونکہ یہ کرنٹ ایک انٹرنیشنل سطح پر ایک ایشو چل بھی رہا ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن، جی اس کو آپ ڈیفائن کر دیں کہ لوگ اسی کے نام پر دیکھیں جو فرانس کے اندر ہمارے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے انہوں نے بنائے، اور اس کو نام اس یعنی ڈیموکریٹک بیہیویئر کا دیتے ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن کا دیتے ہیں، اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں۔ یہ سارا کچھ ان کا جہالت کا ایک ملغوبہ ہے، اور ان کا خود ساختہ ہے، خود ساختہ ہے۔ جی، یہ جو بھی ڈسپلن ہے، جو بھی یہ انہوں نے لا بنائے ہوئے ہیں، آئین بنائے ہوئے، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے نا۔ فریڈم آف ایکسپریشن کس نے بنایا ہے؟ کس نے آپ کو یہ مادر پدر آزادی دی ہے؟ جی، اچھا، چونکہ خود ساختہ ہیں، لہٰذا اس کے اندر یہ جال سازی کا پہلو رہتا ہے، وہ خود بخود کبھی ان سے ٹکرا جاتا۔ بالکل ایسے ہی جب ان کے قومی پرچم کی بات آتی ہے، ان کے ہولوکاسٹ کی بات آتی ہے، اور ان کے جو مقدسات ہیں اور تحفظات جن چیزوں پہ ہیں، جب ان کا کوئی نام لیتا ہے تو یہ تو وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہو جاتا ہے، وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن ان کے ختم ہو جاتے ہیں، ساری جمہوریت ٹھس ہو جاتی ہے اس وقت۔ ایسے ہی ان چھوٹے چھوٹے معاملات پر، جبکہ وہ مسائل بھی سوشل ہیں، مینجمنٹ کے ہیں، اور ان کی اسٹیٹ کی حد تک ہیں،
مسلمانوں کا جو مسئلہ نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ کوئی مادی نوعیت کا یا معاشرتی نوعیت کا بالکل نہیں ہے، وہ ایمانی مسئلہ ایمانی ہے جی۔ اچھا، ان کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ تو اب اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ محسوس بھی کر سکیں ایمان ہوتا کیا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، تو ایمان سے تو خالی ہے۔ ایمانیات کی نزاکتوں کو اور اس کے تقاضوں کو پرانے یہود نصارہ اہل کتاب سمجھتے تھے۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی کہ وجہ ساری بیچ میں یہ ہے، وہ نہیں، اندازہ ہی نہیں لگا، بس تو ایمان ہے ہی نہیں، تو پھر وہ جو مرضی کرتے تھے۔ پرانے سمجھتے تھے، پرانے اہل کتاب سمجھتے تھے، کیونکہ وہ اس میں سے گزرے ہوتے تھے، وہ بلیورز تھے۔ یہ لوگ جو ہیں جس چیز پر بھی وہ بلیو کرتے تھے، جس کتاب پر بھی، جس پیغمبر رسول و شریعت پر بھی، وہ بلیور تھے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ تو بیچارے اس بلیو کی کیفیت سے محروم ہیں، بالکل ایسے یہ اندازہ ہی نہیں کر سکے فیتھ کس کو کہتے ہیں اور بلیو کس طرح کیا جاتا ہے، لہٰذا ان کو اندازہ نہیں ہے اس کی نزاکت کا، اور اس پر جب پھر ریئیکشن آتا ہے تو یہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ پہلی بنیادی بات مسلمانوں کو رب کریم نے یہ بتا دی ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی جب ذات کا معاملہ آئے گا تو چونکہ اب قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ شاہی صاحب، یہاں ایک اور بڑی اہم بات جو مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی ہے، جی سر، جی سر، کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی شان کا تحفظ صرف مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری کائنات کی بقا کا مسئلہ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ رحمت للمسلمین ہوتے یا رحمت للمومنین ہوتے تو پھر آپ کہتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اب یہ اس دائرے تک محدود معاملہ ہے، یہ مسلمانوں کی ذات تک کا معاملہ نہیں ہے، پھر تو اللہ یہ عالمین کو چھیڑ رہے ہیں آپ قدرت کے نظام کو چھیڑ رہے ہیں، اور جب آپ اس کو چھیڑیں گے تو پھر چھڑیں گے اور آپ کا اور پورا نظام حیات درم برم ہو جائے گا، پورا نظام انسانیت اور پوری دنیا کا نظام۔ اس لیے رب کریم نے فرما دیا کہ محبوب ان پر ہم آپ کو کفایت کریں گے، اور جبریل امین کو اس پہ مامور کیا کہ یہ جو کفار یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جاؤ۔ آپ نے پھر انگلی سے اشارہ کیا ولید بن مغیرہ اور اسود بن مطلب اور جتنے گستاخ تھے، کسی کی پنڈلی گئی، کسی کی آنکھ گئی، کسی کا ناک گیا، کسی کے کان گئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین دیکھیں، اس پر بڑی لمبی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن محترم علامہ صاحب نے ہمارا دھیان اس بات کی طرف مبذول کروایا ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک بیہیویئر، فریڈم آف ایکسپریشن، اس نام پر اور اس جملے پر معاشرے کا امن تباہ و برباد کرنا، جبکہ آپ کو پتہ اس بات کا ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو سارا معاشرہ ہے، ساری انسانیت ہے، آقا علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے جس ڈگر پر وہ چل رہے ہیں، اللہ کریم ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ محترم قاری زبیر صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ اللہ احسن یا شیخ، احسن، جمیل۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے ترتیل القرآن کا ایک خوبصورت لہجہ بڑے خوبصورت انداز میں محترم قاری زبیر صاحب سے تلاوت سنی. ترجمہ اور تفسیر کے لیے گزارش محترم علامہ مجددی صاحب سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب ہے اور 22واں پارہ ہے. آیت نمبر 57 سے قاری صاحب نے پڑھا ہے: بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا اور آخرت میں. دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں. لعنت کا ایک معنی ہے اللہ کی ناراضگی ہے جی. اور دوسرا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور. شاہی صاحب صرف مسلمان نہیں، کوئی مخلوق بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو اس کا چارہ نہیں، وہ تباہ و برباد ہو جائے. یہ آج کی جو غیر مسلم دنیا ہے، جو اہل کفر ہیں، جو اینٹی اسلام لوگ ہیں، ان کے سینوں پہ یہ ایک دستک ہے جو قرآن دے رہا ہے کہ آپ جب ذات رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین محسن دارین ہیں، محسن انسانیت ہیں، جنہوں نے پہلی بار انسان کو انسان ہونے کا مطلب بتایا، انسانیت کا شعور دیا، جی، انسانیت کے اندر جو بھی مقدس رشتے ہیں ان کی پہچان عطا فرمائی، بلا شبہ، بے شک. تو اور معاشرتی پورا سیٹ اپ دیا ہے، پورا نظام حیات دیا ہے، قوانین دیے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز دیے ہیں، ڈسپلن دیا ہے. یہ جو بین الممالک افیئرز ہیں، فارن افیئرز ہیں، وہ بھی سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور دین ہیں. یہ ریٹن قوانین اور معاہدے یہ بھی سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہیں. تو ایک اتنی بڑی ہستی اور اتنی جامع الکمال اور جامع الصفات ہستی سے جب آپ ٹکراتے ہیں تو صرف یہ سائیڈ متاثر نہیں ہوتی. اس آیت پہ آپ غور کیجئے. بالکل ٹھیک. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی لعنت ہے اوپر. اللہ صرف یہ ہماری سائیڈ، مخلوق والی سائیڈ ہی اس سے ڈسٹرب نہیں ہو رہی، جی جی جی، وہ سائیڈ بھی متاثر ہو رہی ہے اور ڈسٹرب ہو رہی. ذات باری تعالیٰ جو کائنات کا خالق و مالک، اللہ اس کو بھی یہ پسند نہیں. گویا آپ اسے ایذا دے رہے ہیں، آپ اپنے رب کو ایذا دے رہے ہیں. آپ اسے اگر رب نہیں بھی مانتے، باقی کائنات کا تو وہ رب ہے، اللہ، اور آپ کا رب وہ پھر بھی ہے، آپ اسے مانیں یا نہ مانیں. ایسے تو جب آپ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی غیرت کو چھیڑتے ہیں اور ڈسٹرب کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ ہے یہ پوری دنیا کا نظام، صرف یہ نہیں کوئی محدود ایک ملک یا ایک شہر. پھر یہ کرونا جیسے وائرس پیدا ہوتے ہیں، ڈینگی وائرس پیدا ہوتے ہیں، یہ جناب کووڈ-19 جس کا نام رکھا ہوا ہے، ہم اس کو کرونا کہتے ہیں، یہ رکھے، اور ایسی بیماریاں کہ ان کا پھر آپ کو ویکسین نہیں ملتی، کوئی دوائی نہیں ملتی. تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے جب اس طرح کا ریئیکشن آتا ہے تو اس کا کیا فرمایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر. ناظرین دیکھیں، اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے حوالے سے یہ پورا کرائٹیریا جو علامہ صاحب نے آپ کو بتایا ہے آپ کے سامنے ہے. اور عالم کفر اگر یہ حرکت کر رہا ہے تو صرف ہم لوگوں کی دل آزاری نہیں ہو رہی، اللہ کریم ناراض ہو رہا ہے، عالم انسانیت اس سے متاثر ہوگی. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی اور ان کو ہدایت عطا فرمائے. ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ شامل ہیں پروگرام ترتیل القرآن میں، اور جہاں سے
گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا، وہیں سے جوڑتے ہیں. جی محترم علامہ صاحب. یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ انسانیت، مسلمانی یا مذہب کی بات نہیں میں کر رہا، ٹھیک، میں اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں، موریلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کب اجازت دیتی ہے کسی کو کہ وہ اٹھ کے اس کے باپ کو گالی دے، اس کی ماں کو برا کہے، جی ہاں جی. اس کے رشتوں کو چھیڑے یا اس کی ذات پر بلا وجہ انگلی اٹھائے. قرآن تو اس کی اجازت نہیں دیتا، حدیث اس کی اجازت نہیں دیتی، دنیا کا کوئی آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. جی ہاں جی جی. تو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مہذب یا سیویلائزڈ سسٹم کے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر ایک طرح کی آزادی کو خود ہی گھڑا ہے. اس کے نتیجے میں آپ اس حد تک چلے گئے کہ آپ کو یہ پرواہ بھی نہیں رہی کہ یہاں بقائے انسانی کا مسئلہ ہو جائے گا یا بقائے کائنات کا مسئلہ ہو جائے گا یا پوری انسانیت اس سے خطرے میں پڑ جائے گی. اس کی اجازت کسی کو بھی اس نام پر، اس دھاندلی پر نہیں دی جا سکتی کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن آپ کا آپ کے لیے ہے. ہاں وہ آپ اپنے حد، آپ نے وہ بنایا ہے نا، تو آپ اس کو اپوز زبردستی پوری دنیا پہ تھوپ نہیں سکتے. اچھا یقین کریں کہ کبھی آپ کا بھی جانا ہوتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں، کبھی جائیں تو یقین کریں علامہ صاحب کہ ان کا اپنا فیملی سسٹم سارا ڈسٹرائے ہے، وہ تو بہت عرصے کا تباہ ہوا پڑا ہے. یعنی معاشرتی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آباد کاری کے حوالے سے، خیر کے حوالے سے اور سکون کے حوالے سے، وہ نہیں ہیں چیزیں. یہ اس کا رد عمل ہے نشائی صاحب. یہ والی جو حرکتیں ہیں نا، یہ اصل میں وہ سوشل پیس نہ ہونے کا نتیجہ پھر یہ رد عمل ہوتا ہے. انسان رد عمل پہ آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے خیال میں یہ بیمار اور مریض معاشرے ہیں. ٹھیک، تو ان کو اپنی تشخیص کروانی چاہیے، اپنے علاج کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ جیسے بیمار مریض ریئیکٹیو ہو کے بعض دفعہ ڈاکٹر کوئی ٹانگ مار دیتا ہے نا، انجیکشن لگانے آتا. تو یہ اس وقت ویسٹرن معاشرہ جو ہے اس طرف جا رہا ہے، رد عمل کی پوزیشن. اس میں علامہ صاحب آپ دیکھیے کہ فرانس نے یہ بنائے خاکے اور کئی غیر مسلم ممالک اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. جی بالکل کرتے ہیں. کئی ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا راستہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا عمل ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں حالانکہ وہ غیر مسلم ہے. نشائی صاحب غیر مسلم شاعر ہے، غیر مسلم سکالرز کی ایک لمبی لسٹ ہے. شاعر کہتا ہے کہ پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اللہ صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو جسے ادراک اور شعور ہو گیا نا اس ذات پاک کا، وہ تو لنکنز ان یونیورسٹی کا مین گیٹ دیکھ لیں، وہاں سب سے اوپر، سب سے بڑے قانون دانوں میں سب سے اوپر ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے اس میں. اور دنیا کے بڑے اداروں نے اور دنیا کے بڑے نظاموں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. لہٰذا یہ ایک طرح کی بغاوت ہے، میں سمجھتا ہوں انسانیت سے. انسانیت سے آپ بغاوت کر رہے ہیں اور آپ تہذیب کے خلاف یہ اعمال کر رہے ہیں. یہ صرف کسی مذہب کے خلاف نہیں، یہ ڈسپلن کے خلاف ہے. لہٰذا اس کو روکنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا و آخرت میں ایسے گستاخوں پر لعنت ہے. اللہ اکبر. جی محترم قاری محمد زبیر تلاوت قرآن فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی اکبر. اللہ اکبر. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ اکبر۔ جی محترم، ترجمہ اور تفسیر عطا فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب ہے، 30واں پارہ ہے۔ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اللہ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا پر لوگوں کو دعوت اسلام پیش کر رہے ہیں، اور اس دوران آپ کا یہ ظاہر چچا ہے ابو لہب، اس نے جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت دیتے ہوئے اور حق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے دیکھا تو گستاخی اور بے ادبی کے کلمات کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اپنے اس رشتے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، جی جی جی، بظاہر رشتے میں بڑا ہونے کا، اور ایک سردار بھی تھا ظاہر ہے۔ تو یہاں قرآن پاک نے ایک بڑی اہم چیز ہمیں سمجھائی، بار بار پورے قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں تو خاص طور پہ اس پوری سورت کی روح یہ ہے کہ حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم۔ ہاں ہاں، اللہ اکبر۔ حسن بصرے سے آئے، جی ہاں، بلال حبشے سے آئے، صہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے، زی خاک مکہ ابو جہل انچ بل عجبیست۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ مکے کی خاک سے اور مٹی سے ابو جہل کا خمیر اٹھ رہا، ابو جہل پر۔ تو مکے میں پیدا ہونا کوئی کمال نہیں ہے، واہ واہ واہ، اور کسی بہت بڑی ہستی سے کوئی بڑا قریبی رشتہ ہونا بھی کوئی کمال نہیں۔ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس بہت بڑی ہستی سے اگر آپ کا کوئی مادی رشتہ بھی ہے تو کہیں وہ رشتہ حجاب نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں یہی ہوتا ہے دنیا میں، آپ پوری تاریخ اور ہسٹری اٹھا کے بہت دیکھیں، بڑا سبق ہے یہ، واہ واہ واہ۔ تو کاش ہم اس رشتے کی دیوار اور حجاب کو کسی طرح توڑنا اور ہٹانا سیکھ لیں، تو پھر دیکھیے کیا وجود میں آتا ہے۔ جب وہ رشتے کی دیوار اور حجاب اٹھتا ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جیسی ہستیاں وجود میں، ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ اور جب وہ حجاب بن جاتا ہے تو سگا چچا ہو کے بھی ایمان کی دولت سے محروم، اور قرآن کی آیت آ گئی تبت یدا ابی لہب وتب، ہمیشہ کے لیے قیامت تک اس کو قرآن بنا دیا رب کریم نے، تاکہ ابو لہب تیرے ہاتھ مستقل ٹوٹتے رہیں۔ اللہ، تو نے تو ایک بار جسارت کی اور گستاخی کی میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک کی طرف، بے ادبی کا جملہ کہہ دیا، تو رب کریم نے اس کو مستقل آیت بنایا، اور پھر فرمایا اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو اس نے کمایا تھا، اب دھنستا ہے اور شعلے مارتی ہوئی آگ کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر، اور ساتھ اس کی بیوی، اس کی جو عورت تھی، وہ بھی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی، اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ ہوتا تھا۔ یہ عورت جو تھی، لکڑیاں باندھی ہوتی ہیں نا جی لوگوں نے، تو یہ پیچھے اٹھاتے ہیں، جا جا، اس زمانے میں یہی طریقہ، پھر اس کو اپنے کندھوں کے ساتھ رسیوں سے باندھ لیتے ہیں۔ یہ سانس لینے کے لیے رکی اور گٹھا ایک چٹان پہ رکھا، اور وہی رسی جو تھی گلے میں، وہ گٹھا پیچھے کو لڑکا پھندا بن اور وہ پھندا بن گیا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اللہ اکبر۔ وہی چیز جس کو وہ فائدے کے لیے اپنے لے کے جا رہی تھی، وہی اس کی موت کا سامان بن گئی۔ جب یہ لوگ زد میں آتے ہیں، قدرت کی اور اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں، تو پھر نفع بخش چیزیں بھی نقصان دہ اور مضر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا میسیج یہ بھی سورہ مبارکہ میں ہے، اور آئمہ نے اس کو معجزہ قرار دیا ہے قرآن اور صاحب قرآن کا، کہ ابو لہب کی زندگی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تو جہنمی ہے جی، اور تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، اور یہ وعید آ گئی، لیکن ابو لہب نے اپنے آپ کو سچا اور اپنے مقابل دین کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ ایفرٹ نہیں کی کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ ہاں جی، ہاں جی جی، ورنہ دشمن تو چاہتا ہے نا کہ جو میرا مخالف کہہ رہا ہے بات اس کے الٹ ہو جائے، جی ہاں اس جی، کی بات کہی ہوئی پوری نہ ہو۔ ٹھیک، تو یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے، قرآن میں اتنی قطعیت ہے واہ واہ، کہ قرآن اپنے مخالف کے سامنے بھی گفتگو کر رہا اور وہ کھڑا بھی ہو تو وہ دم نہیں مار سکتا۔ اللہ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب تو اس کو 1400 سال گزر گئے، لیکن جب یہ سورت اتری تھی اس وقت ابو لہب زندہ تھا، جی جی جی، لیکن وہ اس کے کام نہیں آئی یہ بات، اس کی انانیت اس کے کام نہیں آئی، اس کا تعصب اس کے کام نہیں نہیں آیا آیا۔ کہ میں یہ جو کہہ رہے ہیں بھرے مجمع میں کسی طرح پوری سورت آ گئی ہے، میں قرآن کی سورت کو جھٹلانے کے لیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توفیق ہی نہیں تھی۔ آج ہی نہیں، یہ قرآن کی نص آ گئی نا، اب کیسے ہو سکتا؟ اب یہ اللہ کا علم ہے نا۔
قرآن تو اللہ کا علم ہے، یہ لہٰذا وہ چیلنج نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن نے پیشگی ان کو کہہ دیا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ اس جیسی کوئی صورت بنا کے، اور فرمایا تم نہیں لا سکو گے، اللہ اکبر، پہلے ہی بتا دیے، لاؤ کوشش کر کے دیکھ لو۔ یہی کیفیت یہاں بھی موجود ہے کہ اگر وہ چاہتا کلمہ پڑھ کے ایمان لا کے مسلمان ہو جاتا اور کہتا کہ یہ اب غلط ہو گیا اب بتائیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا، چونکہ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن محض ایک کتاب نہیں ہے، قرآن محض ایک آئین نہیں ہے، قرآن ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے، اور بلکہ سب سے بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور معجزہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی شان اعجاز کی طرح اس سے تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ معجزانہ شان جو اللہ نے قرآن کو دی ہے، ہم اس طرح سے قرآن سے جڑیں گے اور تعلق بنائیں گے تو پھر اس کے اسرار و معارف ہم پہ کھلنا شروع۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اگر اس کو تشبیہ کے طور پہ لیا جائے تو ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے معاشروں کے اندر جو بو لہبی کردار ہیں، اللہ کریم ان کا خاتمہ فرما دے اور کبھی ایسی ڈائریکشن پہ نہ جائیں۔ قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ یہ جو نیگیٹو ڈائریکشنز ہیں، جو کافرانہ جہتیں ہیں، یہ بو لہبی کردار کی حامل ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے۔ ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود تھے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب اور محترم قاری محمد زبیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔